نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله مولانا العظيم۔ واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی چند منٹ دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ دین کی فکر ایک بہت بڑی فکر ہے۔ جس نے دین کی فکر کی ہے، جس نے بھی کسی ہمدردی کے ساتھ، ہمدردی کے بنیاد پر کسی چیز کی فکر کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جنات پرند حیوان کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک چونٹی نے اپنی دونوں اگلی ہتھیلیاں اٹھا کر کہنے لگی کہ اے یا غادر نمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کو طاقت تھی کہ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا کہ وہ ہر چیز کی بولی جان لیتے تھے، سن لیتے تھے اور سمجھ لیتے تھے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ چونٹی اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہی ہے، ہمدردی کر رہی ہے، تو اس کو اٹھائے ہاتھ تھوڑا سا ہنسے، فتبسم ضاحکا من قولها، تو اللہ پاک کو اس چونٹی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹے کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، فکر کی بات ہے۔ تو میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے۔ چند نوجوان تھے، اس وقت اس دور کا جو بادشاہ تھا دقیانوس، وہ اپنا سجدہ کرواتا تھا، اپنے آستانے اس نے بنائے ہوئے تھے، لوگوں کو اس میں سجدہ کرواتا تھا۔ چند نوجوان اکٹھے ہوئے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ یہ جو کام کروا رہا ہے یہ تو بالکل غلط کام ہے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، سجدہ صرف اللہ کو ہونا چاہیے، آپ نے یعنی کہ کروا رہا ہے خود ساختہ بتوں کی، خود ساختہ معبودوں کی ہمیں جو ہے پرورش حکم دے رہا ہے۔ تو چند نوجوان اکٹھے ہوئے بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت فکر دی کہ میرے پاک پیغمبر آپ ان لوگوں کا تذکرہ کریں جو لوگ بادشاہ کے سامنے اپنے دین کے لیے ڈٹ گئے تھے۔ وہ نوجوان، قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، کھڑے ہو گئے رب کی توحید کے لیے، رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دقیانوس بادشاہ کو پتہ چلا کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو میری بات نہیں مانتے، میرا سجدہ نہیں کرتے، میرے آستانوں پر نہیں جھکتے۔ بلایا بادشاہ کے آستانے پر، جب یہ نوجوان پہنچے اس وقت یہ نوجوان کہہ رہے تھے ہم نے بالکل تمہاری بات نہیں ماننی۔ بادشاہ نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہتے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا معبود وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے آگے اپنی جبین نیاز نہیں جھکائیں گے، اپنا سر نہیں جھکائیں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ دقیانوس نے، اس بادشاہ نے ان کی قوم کے بڑے بڑے وڈیروں کو بھی بلا کے رکھا تھا، بڑے بڑے خان قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی قوم میں سے تھے۔ کہنے لگے ہماری نہیں مانتے تو اپنے بڑوں کی تو مان لو، یہ بھی تمہارے بڑے ہیں۔ دقیانوس کہنے لگا کہ ان کی تو مان لو۔ وہ کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، ہؤلاء یہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں۔ ہاں کیوں؟ یہ خون میں تو ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ داری میں تو ہمارے قریب ہے، لیکن یہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں۔ کیوں؟ من دونہ آلہۃ، یہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ من دونہ آلہۃ، دیکھیں اللہ کے ولی اللہ سے دوستی نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے، دوستی نبھائی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی۔ وہ قوم کے وڈیرے کہنے لگے، یہ نوجوان کھڑے ہو گئے، دل میں غضب
झलक रहा था, आंखों में इंतकाम चमक रहा था, आंखों में आंखें डाल कर कहने लगे नहीं नहीं, हाउलाई कौमुना इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, ये हमारे नहीं, हम इनके नहीं, ये आस्ताना परस्त हैं, हम खुदा परस्त हैं, हाउलाई ये हमारे नहीं, हम इनके नहीं, हम इबादत करते हैं रब की, ये सजदा करते हैं सबका, हम इनके नहीं, ये हमारे नहीं, हाउलाई क्यों कि ये मुजावर हैं, हम मुवाहिद हैं, हम मुजाहिद हैं, ये तावीज़ फरोश हैं, हम क्या हैं, सरफरोश हैं, हम अल्लाह के दीन के लिए निकले हुए हैं, इनकी दुनिया भी मुख्तलिफ है, इनकी उक़बा भी मुख्तलिफ है, हाँ हम इनमें से नहीं, ये हम में से नहीं। उस वक़्त बड़े खान वडेरों ने कहने लगे बादशाह को कुचल डालो इनको, ये फसादी है, ये इनकलाबी है, ये वहाबी हैं, कुचल डालो इनको, इनकी राहें जुदा हो गई। कहने लगे सितम कर हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए, हम देखते हैं तेरा जुर्म कहाँ तक है, हमारा सब्र कहाँ तक है। बादशाह कहने लगा ऐसी तारीखी सज़ा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। वो नौजवान ने अपने बिस्तरे उठाए, अपनी हर चीज़ उठाकर गार में चले गए, गार में जाकर हल्का बना लिया। कहने लगे रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, ऐ हमारे रब, हमने आपके लिए हर चीज़ को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने कबीलों को छोड़ दिया, कुंबे को छोड़ दिया आपके लिए। क्यों? रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, तू ही हमारा रब है, हम तुझे ही पुकारेंगे। हाउलाई हाउलाई कौमुना इज़ल शतता, हम आपको ही पुकारेंगे, तू ही हमारा रब है। नौजवानों ने हल्का बना लिया। कहने लगे अभी इस गार के अंदर बैठकर, किसमें? गार के अंदर, मज़ार के अंदर नहीं, गार के अंदर बैठ गए। कहने लगे थोड़ा सा हल्का बना लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आराम करने के बाद चले जाएंगे। थोड़ी सी देर सोए। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इनको थोड़ी सी देर के लिए सुलाया, लेकिन जगाया बरसों बाद, जगाया बरसों बाद जगाया। सोए हुए हैं। 309 साल गुजर गए, 309 साल गुजर गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अपने दोस्तों को, अपने वलियों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। फरमाते हैं मैंने अपने वलियों की पूरी देखभाल की। क्यों? अगर उनको जिंदा आदमी के लिए हवा ज़रूरी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने गार के अंदर ताज़ा हवा के झोंके भेज दिए कि जा हवा मेरे वलियों को लगती जा। और जिंदा आदमी के लिए सूरज की किरणें, सूरज की धूप, तपिश, गर्मी, सर्दी ज़रूरी है। मैंने सूरज को हुक्म दे दिया तुलू होते वक्त किरणें भी लगा दिया कर, गुरूब होते वक्त भी किरणें लगा दिया कर, मेरे वलियों को कहीं तकलीफ ना हो जाए। सोए हुए हैं। 309 साल के बाद जब उठे उस वक्त कहने लगे कितना सोए? सोने वाले आदमी को तो पता नहीं होता ना। वकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, कितने दिन सोए? कहने लगे आधा हिस्सा, कोई कहने लगे शाम तक, कोई कहने लगे एक बार। जब झगड़ने लगे कहने लगे झगड़ो ना, क्योंकि हक वाले जब झगड़ते हैं तो उस वक्त मंजिलें जो हैं वो दूर हो जाती हैं, हक वालों की मंजिलें दूर हो जाती हैं। उस वक्त गार में बैठकर बोलो तो सही किसको पुकारा? अल्लाह को, कादिर को पुकारा या अब्दुल कादिर को पुकारा? बोलो ना किसको पुकारा? अब्दुल कादिर को नहीं बल्कि कादिर को पुकारा। सारे के सारे नौजवान, अब भूख तो लगती है ना, जी भूख लग गई, चलो भाई खाना ले आओ। सिक्का दक्यानूस के ज़माने का था, सिक्का दक्यानूस के ज़माने का था। कहने लगा जाओ नजरें बचाकर, आंखें छुपाकर, दामन फैलाकर जाओ, कहीं लोग देख न लें, जाओ तो सही खाना ले आओ। ख्याल करना वो मुशरिक के लोग देख लेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे। पता नहीं है 309 साल गुजर गए, ज़माना बदल गया, बादशाह बदल गया, रियाया बदल गई, सल्तनत बदल गई, हुकूमत बदल गई, सब कुछ बदल गया। लेकिन ये जा रहा है, अजीब व गरीब शक्ल का आदमी है, अजीब व गरीब किस्म का आदमी है, जा रहा है। लोगों ने देखा ये कैसा आदमी है, इस जैसा आदमी तो हमने कभी देखा ही नहीं। वो आगे आगे
لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. ہوٹل والے کے پاس گیا, سکہ دے دیا. ایک ہوٹل والے نے دیکھا یہ تو 309 سال پرانا سکہ, دقیانوس بادشاہ کی مہر لگی ہوئی ہے, اس دور کا سکہ ہے, اس دور کا سکہ ہے. ہوٹل والا بڑا حیران ہوا, کہنے لگا کوئی خزانہ ہاتھ میں آیا ہے یہ سکہ؟ تو اس وقت اللہ کے موحد آدمی نے کہا کہ خزانہ ہاتھ میں نہیں آیا, یہ کرنسی ہے, اس دور میں چل رہی ہے. اس نے کہا یہ تو دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے, اس کے اوپر مہر دقیانوس کی. ہم نے کہا اچھا اب کون سا بادشاہ؟ ہم نے کہا وہ دقیانوس کو تو 309 سال گزر گئے, تجھے کوئی خزانہ ہاتھ میں لگ گیا ہے. تو اس نے کہا مذاق نہ کر میرے ساتھ, ہم تو پہلے بھی ستائے ہوئے ہیں, پہلے بھی بھاگے ہوئے ہیں, تو ہوٹل پہ کھڑے ہو کر اب ہم سے مذاق کر رہا ہے, تندور پہ کھڑے ہو کر ہم سے مذاقیں کر رہا ہے. کہنے لگا نہیں نہیں, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اب نہ مشرک رہا ہے نہ شرک رہا, بادشاہ بھی تبدیل ہو گیا, رعایا بھی تبدیل ہو گئی, اب سارے کے سارے لوگ یہاں پر موحد ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. بادشاہ کے پاس آدمی بھیج دیے گئے, اے بادشاہ سلامت, آپ کی سلطنت کے اندر ایک ایسے نوجوان ابھر آئے ہیں جن کا تذکرہ ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ وہ نوجوان جو بادشاہ دقیانوس کے خلاف بغاوت کر کے کہیں چھپ گئے تھے پھر ملے نہیں تھے. بادشاہ نے بلا لیا, ہاں بھی تم وہی ہو؟ کہنے لگا جھوٹ تو نہیں بولوں گا, وہ تو میں وہی, تمہارے دوسرے ساتھی فلاں غار میں بلاؤ. سارے ساتھیوں کو بلایا گیا, سارے ساتھیوں کو بلایا گیا. بادشاہ نے اکرام کیا, دسترخوان وسیع کر دیا, بڑے اکرام و اعزاز کے ساتھ بادشاہ نے ان کو کھانا کھلایا. لیکن اس بادشاہ کی وہ قوم اور رعایا سلطنت اس وقت اللہ کی توحید کی کو قائل تھی, لیکن قیامت کے دن کی قائل نہیں تھی. بادشاہ عبادتیں کر رہا تھا, بادشاہ دعائیں مانگ رہا تھا, یا اللہ کوئی دلائل بھیج دے, کوئی برہان بھیج دے تاکہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ قیامت کا دن بھی حق ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کو بھی زندہ, قیامت والے دن بھی زندہ کریں گے. اس وقت بادشاہ کہنے لگا پوری قوم کو, اے میری قوم, یہ دقیانوس کے زمانے کے نوجوان ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے, اللہ کی سربلند, اللہ کی عزت کی سربلندی کے لیے انہوں نے قربانی دی. انہوں نے قربانی دے کر غار میں چھپ گئے. 309 سال سونے کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندہ اٹھا دیا ہے. سارے کہنے لگے یہ تو عجیب کرشمہ ہو گیا ہے. دقیانوس اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ جو اللہ ان کو سلانے پہ قادر ہے پھر زندہ کرنے پہ قادر ہے تو تمہیں بھی مار کر قیامت کا دن زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. وہ رب العالمین ہے. وہ بتاؤ نا, وہ اصحاب کہف کے لوگ مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی. دیکھو نا, ابو البشر آدمی دا پیو جناب آدم صفی اللہ مدد منگتا ہے تو کس کو منگتا ہے؟ اللہ کو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم دا پیو زمین تے آ گیا ہے, مدد منگن لیا اللہ کو. اج معلوم ہوتا ہے جڑا اللہ تو مدد نہیں منگتا وہ تو بندے دا پتر بھی نہ ہویا. ہاں جی, جو اللہ تو مدد نہیں منگتا وہ تو بندے دا پتر ہی نہ ہویا, وہ تو انسان دا پتر ہی نہ ہویا, وہ تو اپنے پیو دا نہیں ہویا. ساڈا پیو مدد منگی اللہ کو, اسی مدد منگی غیراں کو. وما علینا الا